ہم دعا مانگیں اور خدا کی شکرگزاری کریں اس کے پاک کلام کے لیے، خدا کے پاک روح کے لیے خدا کی شکرگزاری کریں۔ خدا پاک روح تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں کہ تمہیں سکھاتا ہے، تمہاری مدد خاصہ بھی مہربانی کرتا ہے۔ اے مہربان پاک خدا، اس وقت ہم آپ سے بنتی کرتے ہیں کہ پاک کلام کے بیتوں کو ہم پر منتشر کیجیے، بڑی برکت دیجیے، یسوع کے قادر نام میں آمین۔ دو بیت جو ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے تلاوت کیے، دونوں بیت بہت ہی خوبصورت ہیں۔ ایک بیت جس میں ہم خدا کو ناراض دیکھتے ہیں، بنی اسرائیل سے خدا ناراض ہوتے ہیں کیونکہ موسیٰ پہاڑ پر جاتا ہے خدا سے رفاقت رکھنے کے لیے، اور اس کی غیر موجودگی میں لوگ بت پرستی شروع کر دیتے ہیں۔ خدا موسیٰ سے کہتا ہے کہ دیکھ، جن لوگوں کو میں لے کر آیا ہوں، مخل سے رہائی دی ہے، وہ لوگ مجھے بھول گئے ہیں اور میں اب ان کی رہنمائی نہیں کروں گا۔ خدا ناراض ہوتا ہے بت پرستی سے، سخت دلی سے، باغیانہ رویے سے۔ دوسرا وچ جو ہم نے تلاوت کیا نئے عہد نامہ میں، ہم لوگوں کے اس انجیلی بیان میں بہت خوبصورت یہ وچ ہے جس میں ہم پیرابلز کو، تماثیل کو دیکھتے ہیں، اور اس میں جو تماثیل پائی جاتی ہیں ان میں ایک جو تمثیل ہے وہ کوئی بھی بھیڑ کے بارے میں ہے، ایک تمثیل جو ہے وہ دھرم کے بارے میں ہو گیا، اور تیسری جو تمثیل ہے وہ مصرف بیٹے کی ہے۔ ان میں ہم خداوند کو ایک پیار سے بھرے ہوئے شخص کے طور پر ہم دیکھتے ہیں۔ آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ جو خدا ہے وہ ہر دور میں متلاشی رہا ہے۔ He's a seeker God، جو لوگوں کی تلاش میں ہے۔ Throughout the world, there is a real hunger and vacuum inside of us۔ ایک خلا ہے انسان کے اندر، اور یہ جو روحانی خلا ہے یہ صرف خداوند ہی پور کر سکتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو کہ ریلیجس پریکٹسز کرتے ہیں، کسی بھی مذہب میں ہم ان کو دیکھتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو لوگ جاتے ہیں عبادت گاہ کی طرف بھاگے ہوئے تاکہ خداوند کے ساتھ وہ رفاقت رکھ سکیں، چاہے وہ ہندوازم ہو، سکھزم ہو، مسیحیت ہو، بدھ مت ہو۔ So they want to fill that gap۔ خداوند کے ساتھ وہ وقت بسر کر کے اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اس کو بھرنا چاہتے ہیں اس خلا کو۔ لیکن در حقیقت خداوند کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا جو ہے وہ تلاش کرتا ہے۔ دنیا میں لوگ خدا کو تلاش کرتے ہیں، لیکن ہمارا خدا جو ہے وہ ہمیں تلاش کرتا ہے، کیونکہ ہم کھوئے ہوئے ہیں۔ کھونا کیا ہے؟ انسان بنیادی طور پر اگر دیکھیں تو تین طرح سے ہم کسی بھی شے کو کھو دیتے ہیں۔ اس میں شخصی طور پر بھی کسی کا کھو جانا ہے، یور پوزیشن، جو کچھ بھی مال متاع ہے، روپیہ پیسہ ہے، وہ بھی کھو سکتا ہے، سونا چاندی ہے، گھر ہے، بہت ساری چیزیں ہیں دنیاوی، ان کو بھی ہم لاس کر جاتے ہیں۔ تو چاہے کوئی شخصی طور پر، انفرادی طور پر کھو جاتا ہے، یا اجتماعی طور پر جیسے بنی اسرائیل کھو گئے، یا آپ کی پوزیشن جو ہے، ملکیت جو ہے، سونا چاندی ہے، روپیہ پیسہ ہے، کچھ بھی آپ کھو دیتے ہیں، اس کی تین بنیادی وجوہات ہیں۔ بیسک ریزن جو ہے وہ تین ہیں، 3 ریزنس۔ یا تو انسان بے وقوفی کی وجہ سے کسی چیز کو کھو دیتا ہے، اس کی قدر نہیں کرتا اور اس کو کھو دیتا ہے،
دوسری وجہ جو ہے بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ عام طور پر ہم اس کو دیکھتے ہیں حادثاتی طور پر، بائی ایکسیڈنٹ آپ کسی چیز کو کھو دیتے ہیں، اس میں آپ کی انٹینشن نہیں ہوتی، آپ کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن حادثاتی طور پر آپ اس چیز کو کھو دیتے ہیں۔ تیسری جو وجہ ہے، جو عام طور پر اس دنیا میں ہم بہت کامنلی اس کو دیکھتے ہیں، ارادتاً، انٹینشنلی ہم اپنی صحت کو کھو دیتے ہیں، اپنے ریلیشن شپ کو کھو دیتے ہیں، اپنے روپے پیسے کو کھو دیتے ہیں، ارادتاً ہمیں پتا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے اور ان چیزوں کو ہم کھو دیتے ہیں، انٹینشنلی، ولنگلی ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کو کھو دیتے ہیں۔ خداوند کے پاک کلام میں جو ہم نے لوکا کے انجیلی بیان میں ان آیات کو دیکھا، خداوند کے سامنے مختلف طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جن میں فقیر فریسی بھی تھے، جن میں غریب غربا بھی تھے، جن میں ٹیکس کلیکٹر بھی تھے، بزنس پیپل تھے۔ خداوند ان سے مخاطب ہوتے ہیں اور یہ تمثیل بیان کرتے ہیں کہ جب ہم کھو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک تمثیل جو بیان کی گئی ہے لوکا کا انجیل میں 15 باب اس کی 30 آیت سے، ایک ایسے شخص کی مثال ہے جس کے پاس 100 بھیڑیں ہوں، اور اگر ایک کھو جائے تو 99 کو بیابان میں چھوڑ کر اس کھوئی ہوئی کو جب تک مل نہ جائے ڈھونڈتا رہتا ہے۔ کوشچن ہے، کیا اس کو ڈھونڈنے نہ جائے گا؟ اور جب اس کو مل جائے گا تو اپنے کندھے پہ اٹھا کر اس کو لے کر آئے گا۔ یہ کھو جانا جو ہے یہ حادثاتی طور پر ہے، اور وہ شخص جو ہے جس کی وہ بھیڑ ہے، اگر اس کے پاس 100 شیپ ہیں، 100 بھیڑیں ہیں، لیکن اس کے نزدیک اس ایک کھوئی ہوئی بھیڑ کی بڑی قدر ہے، اور وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے، اور جب اس کو مل جاتی ہے تو اس بھیڑ کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر تو گھر لے کر آتا ہے۔ لکھا ہے کہ پھر جب مل جاتا ہے خوش ہو کر اسے کندھے پہ اٹھا کر لے آتا ہے، اور گھر پہنچ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلا کر کہتا ہے میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی ہے۔ اب ذرا ہم اس تمام کلچر کو دیکھتے ہیں جہاں پر چرواہے ہوتے تھے۔ چرواہے ہونا یہ کوئی ان کے لیے کوئی اچھا کام نہیں تھا، حالانکہ ایک بڑا اچھا پروفیشن، بڑا اچھا ٹریڈ بزنس تھا، لیکن یہودی چرواہوں کو اتنی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، اور یہ ایک غریب غربا کا پروفیشن سمجھا جاتا تھا۔ کچھ ایسے جو مزدور ہوتے تھے دوسروں کے لیے وہ کام کرتے تھے۔ اگر آپ پنجاب کے کلچر کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک وہ تھے جو کہ مالک ہوتے ہیں بھینسوں کے، بھیڑوں کے، اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ ان کے لیے کام کرتے ہیں اپنے مالکوں کے لیے۔ تو یہ جو چرواہے ہوتے تھے تو وہ تھے جو کہ مالک ہوتے تھے، اپنے بھیڑوں کی خود نگہداشت کرتے تھے، اور اس میں کسی کے پاس 50 بھی ہو سکتی تھی بھیڑیں، کی 30 ہو سکتی تھی، اور اس میں یہ جو چرواہے تھے جو کیٹیگری، ان کے گھر ہوتے تھے، ان کا بزنس تھا، اور ایک وہ ہوتے تھے جو کہ نومیڈک پیپل، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں خیموں میں رہنے والے یا ان بھیڑوں کے ساتھ ہی وہ وقت بسر کرتے تھے، ان کا گھر بار کو نہیں ہوتا تھا، تو وہ گھروں سے باہر دور رہتے تھے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جس چرواہے کی مثال دی جا رہی ہے، جس شخص کی مثال دی جا رہی ہے، اس کا گھر ہے، اور وہ بھیڑ کو گھر لے کر آتا ہے۔ اب جو بھیڑ کھو گئی ہے، ذرا اس کی سچویشن پر غور کیجیے۔ ڈسکنیکٹڈ، اوے فرام ہوم، لاس دا ریلیشن شپ، اپنا جو تعلق ہے چرواہے کے ساتھ، مالک کے ساتھ، وہ ٹوٹ چکا ہے۔ ڈیفینیٹلی دیٹ شیپ مسٹ بی اسکیئرڈ۔ گھر سے دور رہ کر بھیڑ کی حالت جو ہے وہ بڑی تکلیف دہ ہوگی، بھوکی بھی ہو سکتی ہے، خطرے میں بھی ہو سکتی ہے، بیکاز ان دا ولڈرنیس اور ان دا فیلڈ
माउंटेन्स में जहां पर भी वो भीड़ होगी, डेफिनेटली देयर वाज वाइल्ड एनिमल्स. सो दैट्स व्हाई द शेपर्ड इज सो कंसर्न कि मैं जाऊं और उसको ढूंढ के लाऊं. Brothers and sisters, we are all very precious to God. वो बड़ा अच्छा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों की फिक्र करता है, और खुदा जो है वो ढूंढता है. उसके नजदीक आपकी मेरी बहुत कदर है, क्योंकि उसने हमारी कीमत अदा की है. खुदा का कलाम कहता है कि तुम्हारी मकसद सिर्फ फानी चीजें भी सोने चांदी से नहीं, बल्कि यीशु के बेशकीमत लहू से भी है. तो जो मालिक है भेड़ों का, उसको कदर है अपनी भेड़ की. वो ये नहीं सोच चलो चलेगी तो चली जाए, कोई बात नहीं है, बाकी तो मेरे पास है 99 तो है. बट इज कंसर्न, वो सोचता है कि नहीं, ये एक भेड़ भी मेरे लिए बहुत कीमती है. खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे. सो ईच एंड एवरी पर्सन इज सो वैल्यूएबल एंड प्रेशियस टू गॉड. कभी भी आप ये ना सोचें कि खुदा को मेरी फिक्र नहीं है. खुदा फिक्र करता है. और जब मैं इस मंजर को ज़हन में ला रहा था कि चरवाहा जब वो भेड़ को देखता है और वो मेरी भेड़ तो ये है, और फिर वो उसको प्यार से उठाता है. शायद वो टायर्ड है, थक चुकी है, इंजर्ड है, जख्मी है, वोंडेड है, भूखी है, प्यासी है. चरवाहा क्या करता है? इज नॉट थिंकिंग अबाउट द वेट ऑफ दैट शीप, कि कितनी भारी भेड़ होगी, वो उसको अपने कंधों पे उठा लेता है. आपने भी कई दफा वो इमेज देखा होगा, पोस्टर देखा होगा, जहां पर खुदा यीशु से एक चरवाहे की तरह भेड़ को अपने हाथों में उठाए हुए जा रहे हैं, कंधे पे उठाया हुआ. तो ये बड़ा नहीं है, छोटी भेड़ नहीं है, ये एक ऐसी भेड़ है जो कि वजनी है, खो गई थी, मस्ट बी वेरी स्केयर्ड. उसको वो उठा लेता है अपने कंधों पे और घर लेकर आता है. रेस्टोरेशन, बहाली, एंड देयर इज अ जॉय इन दैट. उसकी खुशी है इसमें कि एक खो गई थी, अब मुझे मिल गई है. हमारे पास वक्त नहीं है कि हम जो बाकी के जो तमासील अंदर, लेकिन आप सब इस बात से वाकिफ मसले बेटे की कहानी में कि जब बेटा चला जाता है, अपना सारा माल मता दोस्तों में उड़ा देता है, और जब वो पेनीलेस हो जाता है, सूरों के साथ कलियां खा रहा है, वहां पर वो सोचता है कि मेरे बाप के घर में नौकर जो है वो इतनी अच्छी खुराक खाते हैं, मैं यहाँ सूरों के साथ कलियां खा. रियलाइजेशन, उसको एहसास होता है, और वो वापस जाता है. बाप इंतजार करता है, कितनी बार वो दरवाजे पर गया होगा, किसी नौकर को नहीं कहता कि जा जरा देखना मेरा बेटा आया कि नहीं. वो खुद जाता है और जाकर देखता है कि मेरा बेटा आया है कि नहीं. और जब आता है तो उसको गले लगाता है, सेलिब्रेशन होती है. और यहां पर भी वो कहता है कि देखें, जब वो नामे रास्ता में जो तोबा के इरादे नहीं रखते, एक तोबा करने वाले गुनाहगार के पैसा आसमां तो ज्यादा खुशी होती है. तो जब वो भेड़ को ले आता है, सेलिब्रेट करता है. क्या वो सेलिब्रेट करें? ये खो गई थी भेड़ मुझे मिल गई है. डेफिनेटली दिस इज अ जॉय इन द हार्ट ऑफ द शेपर्ड बिकॉज हिज ऑनर. वो ऑन करता है भेड़ों को, और खुदा में इसकी खुशनुदी है कि जब वो भेड़ मिल जाए. खुदा ये चाहता है कि हम खुदा में शादमान हों. दिस इज अ जॉय इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड. दिस इज सेलिब्रेशन. खुदा सेलिब्रेट करता है, खुशी मनाता है. जब हम इस दुनिया को देखते हैं तो लोग खो चुके हैं, लॉस्ट वर्ल्ड. इन 2-3 दिनों में ऐसे वाकयात रूनमा हुए हैं, बहुत पेनफुल. जो अमेरिका में जो चार्ली किर्क, जिसको कत्ल कर दिया गया, उसको गोली मारी गई. जब मैं सोच रहा था कि इस यंग लैड वाज वेरी यंग, और उसकी बीवी और 2 बच्चे, बेटी और बेटा, और इट वाज सो पेनफुल सीन कि उसकी बीवी उसका हाथ उस लाश को पकड़े हुए कह रहे, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू. लेकिन उसका जो ईमान कि वो एक अच्छा काम करता हुआ खुदा में सो गया, चला गया. लेगेसी कैरी ऑन करना. दिस इज अ ट्रबलसम वर्ल्ड. द वर्ल्ड इज लॉस्ट. भी आप देखिए,
جو کچھ لندن کی اسٹریٹ پہ ہو رہا ہے، ریشل ٹینشن، ڈسکریمنیشن، ہیٹرڈ، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ شیطان کا کام ہے. شیطان نہیں چاہتا کہ لوگوں کے اندر پیار اور محبت ہو. لوگ ایک دوسرے کو مارنے کو دوڑ رہے تھے. پولیس واز ہیلپ فل بٹ اٹ واز بیانڈ دیئر کنٹرول. ان کے کنٹرول میں نہیں تھی. تو ہم ایک کھوئی ہوئی دنیا میں ہیں، ایک بکھری ہوئی دنیا میں ہیں جہاں پر انسان کھو چکا ہے. اور نہ صرف باغ عدن میں خدا ڈھونڈتا ہوا آدم کو وہاں پر آیا تھا، آدم کو کہا ہے. آج بھی خدا ان بھیڑوں کو جس میں اور آپ شامل ہیں خدا ڈھونڈتا ہے. آئے میرے بیٹے، آئے میری بیٹی، تو کہاں ہے؟ خدا ہم سے پیار کرتا ہے، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. عزیزو، ہمیں خدا کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہم سے پیار کرتا اور ہماری فکر کرتا ہے. اس قدر فکر کی اس نے کہ اس نے آسمانی مقاموں کو چھوڑا اور اس دنیا میں آ گیا تاکہ وہ ہمیں بحال کر سکے اور ہمارا باپ کے ساتھ دوبارہ میل ملاپ ہو جائے. میری یہ دعا ہے کہ ہم خدا کی اس محبت کو اپنے اندر رکھیں، اس بات کو ہمیشہ اس کا یقین کریں کہ وہ ہم سے پیار کرتے ہیں. اور سارا سچویشن ہمیں اس بات کے لیے خدا کا شکر کرنا ہے اور وہ اس کی خوشی اس بات میں. دیکھیں، گاڈ از بائی نیچر از اے سیویئر. اس کی فطرت کا یہ حصہ ہے کہ وہ بچانے والا ہے، محفوظ کرنے والا ہے. اس کی فطرت کا ایک حصہ ہے. جب ہم امیج کی بات کرتے ہیں تو اس کے کریکٹر کا ایک حصہ ہے. اور جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو اس کا نام کیا رکھا گیا؟ یسوع، بچانے والا، محفوظ کرنے والا، نجات دینے والا. تو یسوع کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ محفوظ کرتا ہے. اس نے اندھوں کو بہلائی دی، اسے لنگڑوں کو چلایا، اس نے کوڑیوں کو پاک اور صاف کیا، دکھیوں لاچاروں کو اس نے خوشی بخشی. خداوند کی فطرت میں یہ بات شامل ہے. In this world there are so many God and Goddess, but they don't have such passion, they don't have such sympathy for their sheep. لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، لوگ ان کے لیے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ خوشی، وہ شادمانی حاصل نہیں کر سکتے جو خداوند دیتا ہے. ہمارا خدا جو ہے وہ خون پینے والا نہیں بلکہ خون دینے والا ہے، جان دینے والا ہے. خدا محفوظ رکھتا ہے، خدا بچاتا ہے. لوگ اپنی مذہبی ریاست سے they are trying to please God, they are trying to search God, but our God is searching the human being. اور ہمیں ڈھونڈتا ہوا اس دنیا میں آ گیا. لیکن انسان جو ہے وہ آج بھی اپنی سخت دلی کے سبب سے، اپنے باغیانہ رویے سے وہ کھویا ہوا ہے. And this is our assignment. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو خدا کے لوگ ہیں ان کھوئے ہوئے لوگوں کو خدا کے پاس لے کر آئے. تو خدا اس لیے آیا کہ وہ کچھ لوگوں کو آزاد کرے. ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. آئیے خدا کا شکر کرے کہ وہ ہم سے پیار کرتا اور ہمیں سنبھالتا ہے. میں پاسٹر داؤد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ دعا میں فرمائیں، اور خاص طور پر ہم بیماروں کے لیے دعا کریں گے. ہم مسز سینتھیا افتخار کے لیے دعا کریں گے کہ خدا میری بہن کو جو ہاسپٹل میں انہیں کام سے تنسی بخشے. اور اس کے ساتھ ہی ہم مسز برکت کے لیے دعا کریں گے خدا بزرگ کے ساتھ ہو، انہیں قوت و طاقت بخشے. وہ عزرا شام کے لیے دعا کریں کہ خدا اپنی بندی کو کامل سے تنسی بخشے. اور ہم اپنے بچوں کے لیے اور ساری کلیسیا کے لیے نام بنام ہم کے لیے دعا کریں. بس داؤد صاحب تشریف لائیں اور بہن سنتھیا افتخار کے لیے اس برکت کے لیے ہم سب اپنا سر خدا کے حضور جھکائیں اور دعا کریں. ہم جتنے خدا کے گھر میں موجود ہیں، خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو خدا ہمیں ان مصیبتوں، مشکلوں اور بیماریوں سے دور رکھتا ہے. آئے ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کریں اور ان تمام لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں دعا کریں گے. اے خدا، تو جو نہایت رحیم ہے، تو جو فضل، ترس،
प्यार से भरा हुआ खुदा है, हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदाबंद तू हमें इस काबिल करता है कि हम खुदाबंद तेरे हुजूर हाजिर हो सके। खुदाबंद हम जानते हैं कि ये तेरी बेदराना शफकत है, ये तेरा प्यार है कि खुदाबंद तू हमारी जिंदगी में बार बार ये वक्त लाता है कि हम तेरे कलाम को सुन सके और सीखें और तेरे कलाम के वसीले से खुदाबंद हम तेरी तरफ रजू लाएं। खुदाबंद हम जानते हैं कि तेरा कलाम रोशनी है, हमारे कदमों के लिए चिराग है। खुदाबंद तेरे कलाम की तशरीह जो है वो सादा दिलों को होशियार कर देती है। खुदाबंद तेरा कलाम हमें तकवीयत देता है, ताकत बख्शता है। खुदाबंद हमारी रूहों को ताजा करता है। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे मुकद्दस बाबरकत कलाम के लिए जो तेरे खादिम के वसीले से हम तक पहुंचा। यकीनन खुदाबंद हम जानते हैं कि तू हमेशा ये चाहता है कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। खुदाबंद हम जानते हैं कि कलाम मुकद्दस में ये लिखा है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो तू हमारी खातिर हुआ, ताकि खुदाबंद हम हलाकत से हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सके। तेरा शुक्र करते हैं खुदाबंद इस बड़ी बात के लिए, खुदाबंद जो तूने हमारे लिए की। खुदाबंद इस खुदाबंद वक्त हम बीमारों को याद करते हैं, खुदाबंद उनके लिए दुआ करते हैं, खुदाबंद मिन्नत करते हैं कि खुदाबंद तो इन बीमारों को सेहत और तंदुरुस्ती अता कर। खुदाबंद बहनों के लिए खास तौर पर जिनके नाम खुदाबंद लिए गए हैं, खुदाबंद दुआ करते हैं कि इनके बदन की सारी बीमारियां तेरे नाम से जाती रहे। ऐ बीमारी तू बाप और बेटे और रूल को उसके नाम से भागकर ये बदन इन बीमारियों से आजाद हो तेरी शुक्रगुजारी करे। ऐ खुदाबंद हम जानते हैं कि तू शाफी है, तू शिफा का मंबा है। खुदाबंद हम जानते हैं कि तू जन्म के अंधों को बेनाई देने की कुदरत रखता है, तू कोड़ियों को पाक साफ करता है। और खुदाबंद हम जानते हैं कि तू बोलता है तो मुर्दे कब्र से बाहर निकल आते हैं। ऐ खुदाबंद हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदाबंद हम ऐसे खुदा की इबादत करते हैं, हम ऐसे खुदा के पैरोकार हैं जो जिंदा खुदा है, जो खुदाबंद सुनता भी है और जवाब भी देता है, और खुदाबंद हमें नाम बनाम जानता भी है। खुदाबंद हम तेरा शुक्र करते हैं खुदाबंद इस बात के लिए कि खुदाबंद तू हमें अपने बेटे और बेटियां बनाता है, और खुदाबंद हमें ऐसी जिंदगी गुजारने की तलकीन करता है ताकि हम हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सके। मैं इस वक्त दुआ करता हूं कि खुदाबंद आज के कलाम के वसीले से तेरे लोग बरकत पाएं, तेरे खादिम के लिए खुदाबंद दुआ करता हूं कि तू उसे और बरकत दे और गहरे में लेकर खुदाबंद तो अपने बंदा की हदों को बढ़ा, यबीस की तरह खुदाबंद बढ़ा। तेरे हुजूर मिन्नत करता हूं कि खुदाबंद जिस तरह अब तक तू हमारे साथ है, बाकी दिन में भी तू हमारी रहनुमाई कर, और हम सबको ऐसा चाल चलन इख्तियार करने की तौफीक अता कर कि खुदाबंद जब हम तेरे पास आए तो शर्मिंदा ना हो बल्कि तेरे ईमानदार लोगों में शामिल किए जाएं। खुदाबंद हमारी जिंदगियों से हर किस्म की बुराइयां, नफरतें, हसद तेरे नाम से जाते रहे। खुदाबंद हम जानते हैं कि इब्लीस शेर बब्बर की तरह झाड़ता फिरता है कि खुदाबंद तेरे लोगों को फाड़ खाए, लेकिन खुदाबंद तू हमेशा हमें महफूज रखने की कुदरत रखता है और हमें हर बुराई से बचाने की कुदरत रखता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तुझ ही को मुबारक कहते हैं, क्योंकि तू रब्बुल आलमीन है, तू आलमीन आलम का रब है, कादिर मुतलक है, लश्करों का खुदा है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं। ऐ खुदा हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर, तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन।